السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، پروگرام کے اعتبار سے آج ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، شان مصطفیٰ بزبان قرآن خداوندی۔ شان مصطفیٰ بزبان قرآن خداوندی، یعنی کہ مصطفیٰ کی شان خدا کے کلام سے، کیونکہ احادیث پیش کریں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمجھے تو ٹھیک، نہ سمجھے یا سمجھ میں نہ آئے تو اس کو معاذ اللہ ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن اسلام کا مصدر اول ہے۔ قرآن کا انکار کرنا گویا خدا پاک کا انکار ہے، خدا پاک کا انکار کرنا گویا کیفر کردار تک پہنچنا ہے۔ اب کیفر کردار سے کیا مراد ہے، یہ میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ بتائیں، کیونکہ ہم فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے نہیں نا، ہم تو جہاں تک ہو سکے اصلاح امت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو خطبات کہیں یا ٹاپکس کہیں یا عنوانات کہیں، جو بھی ہم طے کر رہے ہیں، صرف اور صرف حقیقت بتانا مقصد ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں یا پہلی مرتبہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین و سامعین محترم، قرآن مقدس پارے 30 سورہ بلد میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے لا پڑھ کر میں نے رکا، کیوں رکا؟ اس لیے کہ وہاں پر وقف تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، لیکن جب اس کا معنی و مفہوم سمجھنا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لا وہاں پر لایا گیا نفی کے معنی ہے، تاکید کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دنیا کے عدالتوں میں پہنچتے ہیں، جج صاحب کی انٹری ہوتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، ہوشیار، خبردار، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جج صاحب آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین لا تاکید کے ساتھ نفی کے معنی بتا رہا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ شہر کون سا ہے صاحب؟ اب ہر میرا بھائی بہن، ہر کوئی اپنے اپنے شہر کے نام گنائیں گے، کیونکہ ہر شہر میں قلعہ ہوتا ہے، جی وہاں کی کچھ نمایاں چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے، شہرت ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اپنے شہر کا نام کہے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں ہے، پھر کیپٹل خود ساختہ، یعنی کہ خود ایک مختار کیپٹل حیدرآباد دکن سے ہم بول رہے ہیں۔ تو حیدرآباد دکن کو دنیاوی اعتبار سے جانا جاتا ہے چار مینار، مکہ مسجد، قلعہ گولکنڈہ، 7 گنبد، یہ تاریخی مقامات۔ تو یہاں رہنے والا ظاہر سی بات ہے، جب کسی شہر کی تعریف ہو تو حیدرآباد والا حیدرآباد کی تعریف کرے گا۔ اس طرح ہر ملک، ہر وطن، ہر کنٹری میں ہر کوئی اپنے اپنے شہر کا نام بول سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جبکہ بعض دوسری جگہ پر خود خدا کا ارشاد ہے
کہ قسم کھانے والوں کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے. جو بار بار بات پر قسم کھاتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا، خود قرآن کا کہنا ہے. پھر یہاں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا، اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. تو جب ہر شہری اپنے اپنے شہر کا نام لے گا تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اپنے اپنے شہر کو بازو رکھو کہ اللہ رب العالمین شہر سے مراد مکہ مکرمہ کی قسم کھا رہا ہے. الحمدللہ. جیسے مکہ المکرمہ کا نام سنا جاتا ہے تو آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو حجاج اکرام ہیں، جو حرمین شریفین کی زیارت مقدسہ سے وابستہ ہیں، یعنی عمرہ کیے ہیں، وہ لوگوں کو جیسے مکہ اور مدینے کا نام سنا جائے تو آنکھ کے کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جانے والا یہی کہے گا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں اس کا گھر خانہ کعبہ ہے. اللہ رب العالمین مکے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں اس کا گھر خانہ کعبہ ہے، مقام حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑی ہے، زمزم کا کنواں ہے. کنواں تو چھوٹے کو کہتے ہیں لیکن یہ ایسا کنواں ہے قیامت بھی آ جائے گی کنواں خالی نہیں ہوگا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اپنے گھر خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، میں مقام حتیم مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں، میں صفا مروہ کی پہاڑی کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہوں. اگرچہ کہ پارے 2 میں اللہ رب العالمین بتا رہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑی اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی صفا مروہ کی وجہ سے بھی قسم نہیں کھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا ہے. پھر کیوں کھا رہا ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے جبکہ وہی رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قسم کھانے والوں کی بات کا اعتبار نہ کریں؟ پھر قرآن میں قسم کھائی جا رہی ہے. کون کھا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے. تو جب قرآن سے پوچھا جائے قرآن تو ہی بتا، تو ہی فیصلہ کر، کیونکہ تو رب کا کلام ہے، کہ مکے کی قسم اللہ تعالیٰ کیوں کھا رہا ہے. تو سورہ بلد کی دوسری آیت مبارکہ بتا رہی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اے میرے محبوب نبی تم اس شہر میں پیدا ہوئے ہو، تم اس شہر میں پیدا ہوئے ہو. تو معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے گھر خانہ کعبہ کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی عظمت اپنے نبی کے پیدا ہونے کی جگہ کی ہے. کیوں ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو ضرور شامل کریں گے. اللہ رب العالمین پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین کے تصدق میں ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، دین اسلام کا مجاہد بنا دے، تیرے گھر کا حاجی بنا دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.